عمران صاحب چنیوٹ سے ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی پہلے سے ہی کسی عیسائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی. اب وہ مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ لڑکی کسی عیسائی کی یا غیر مسلم کی بیوی ہے، پہلی بات اگر صرف آپ سے شادی کے لیے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر نہ کریں اس سے شادی. اسلام دل کا نام ہے. دل میں بھائی اسلام سمجھ میں آ رہا ہے تو شادی ہو یا نہ ہو آپ نے اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو محض کسی لڑکے کی عشق میں لالچ میں اسلام قبول کرنا یہ تو غلط ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی دل سے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اپنے شوہر پہ بھی اسلام پیش کرے. اگر اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح باقی ہے. نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے، نہ جو ہے ان کا نکاح ختم ہوگا، بس نکاح باقی ہے. اور اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو کورٹ میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے، اور اگر میرا شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو میرے نکاح کو عدالت ختم کرے. تو پھر پاکستان میں اگر وہ ہے تو یا کہیں بھی اسلامی عدالت میں وہ کیس کرے. کورٹ اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی بھائی یہ لڑکی عیسائی سے مسلمان ہو چکی ہے، تم بتاؤ اسلام لانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے. اگر نہیں چاہتے تو ہم تمہارا نکاح ختم کر دیں گے. اگر شوہر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں تو بھی نکاح باقی ہے، تو بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. صحیح ہے نا؟ وہی ہوگا دل کے ارماں آنسوں میں بہہ جائیں گے، ان کے مزید ہونے والے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے. تو کیونکہ وہ اگر اسلام لے آتا ہے تو بس ٹھیک ہے کیونکہ شوہر کا حق پہلے ہے. لیکن اگر وہ اسلام نہیں لے کر آتا تو پھر کورٹ اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ شوہر نے اسلام کو مسترد کر دیا ہے. اور ظاہر ہے مسلمان لڑکی کا نکاح عیسائی مرد سے نہیں قائم رہ سکتا، تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی. پھر جب کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی، فسخ کرے گی، تو پھر اس کے بعد وہ خاتون 3 مینسز عدت گزاریں گی. اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کریں، آپ سے کریں یا کہیں اور کریں، وہ ان کی مرضی ہے. اگر کوئی غیر مسلم بیت الخلا سے آنے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور انہی ہاتھوں سے میرے ڈاکومنٹ چیک کرے تو کیا میرے وہ ڈاکومنٹ ناپاک ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب، بھائی غیر مسلم آپ کیوں اس کو اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہو کہ بیت الخلا سے آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہاتھ اس نے گندگی پہ لگائے بھی ہوں. تو اکثر غیر مسلم لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، تو ٹیشو پیپر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ احتیاط سے استعمال ہو، ہاتھ پہ گندگی نہ لگے. تو اس لیے شریعت نے ہمیں بہت زیادہ باریکیوں میں جانے کا حکم نہیں دیا. جب تک ہم ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں واضح طور پر کہ اس کے ہاتھ میں گندگی ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کے ہاتھ پاک ہیں. تو لہٰذا کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے تو آپ اس کو پاک ہی سمجھیں. ڈاکومنٹ ناپاک ہو بھی گئے تو کیا بگاڑ لو گے؟ ان کو جلاؤ گے کہ اب واشنگ مشین میں دھو گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو میرے بھائی؟ ہاں اگر وہ انہی ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتا ہے نوالا بنا کے تو انسان کو تھوڑی کراہت آتی ہے، تو پھر اس کو بولیں بھائی ہاتھ دھو کے آ جاؤ صابن سے میری تسلی کے لیے. تو لیکن جب تک ہمیں کسی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو شریعت نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ ہم اس کو پاک. اگر والد کا پیسہ حرام ہے اور وہ ہمیں کاروبار دیں تو اس میں مجھے یا والد کو کیا کرنا ہوگا؟ بھائی اگر پیسہ حرام ہے تو اس کاروبار سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہوگا. اگر والد حرام کمائی کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں تو نہ لیں وہ پیسہ، محبت سے والد صاحب کو واپس کر دیں. میرے والد نے والدہ کی وفات کے 4 دن بعد دوسری شادی کر لی اور ہم 4 بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اور ہمارا گھر اور ہمارے پیسوں سے لیا گیا پلاٹ بھی دوسری بیوی کے نام کر کے سب چھوڑ کر چلے گئے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے تو اس کو خرچہ دو اور خود اس سے جا کر بات کرو، اور اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو. دیکھیں ابا نے والدہ کے وفات کے بعد دوسری شادی کر لی، یہ تو اچھا کام کیا، یہ تو شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ بیوی کے بغیر نہ رہا جائے. اگر شوہر مر جائے تو بیوی عدت کے بعد شادی کر لے، بیوی مر گئی تو شوہر کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. باقی یہ کہ گھر آپ نے خریدا تھا، اپنے پیسوں سے لیا تھا، پلاٹ بھی آپ نے اپنے پیسوں سے لیا تھا، تو پھر یہ ناجائز ہے کہ ابا آپ کے خریدا ہوا پیسہ اپنی نئی دلہن کو دے دیں، یہ حرام اور ناجائز ہے. تو شریعت میں ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اتنی ہی نہیں ہے کہ ماں باپ اور ماں جو چاہیں کرتے پھرے تو سوتیلی ماں کے نام کر دیں ساری جائیداد بچوں کے پیسوں کی کمائی بھی، تو یہ ظلم ہے، ناجائز ہے. تو اس پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. تو باپ سے بدتمیزی بالکل نہ کریں، لیکن آپ ابا کو یہ کہہ دیں جا کے کہ ابا یہ جو آپ نے ہمارے پیسوں سے دی ہوئی چیزیں سوتیلی ماں کو دی ہیں یہ ہمارے نام کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا بھی جائز ہے. یعنی جو بھی کورٹ میں بھی کیس وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ایسی صورت میں. نہ کریں تو پھر آپ کی مرضی ہے، بہرحال یہ ہے ناجائز. تو ابا کو ابا ہونے کی بیس پہ یہ سہولت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچوں کے پیسوں سے خریدی ہوئی چیز اپنی ہونے والی دلہن کے نام کر دیں یا
ہو جانے کے بعد نام کر دے جیسے بھی کرے، یہ جائز نہیں کیا ابا نے، حرام کیا، ناجائز کیا۔ باقی اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو، تو پوچھنا تو پڑے گا، ظاہر ہے ابا کی رسپانسبلٹی آپ ہی کی ہے، تو ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں، ان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے۔ البتہ اپنا حق آپ ان سے لیں، جو ناجائز کام انہوں نے کیا اس میں آپ کسی بھی طرح سے حق لے سکتے ہیں، تو وہ لینے کی آپ کو شریعت میں اجازت ہے، قانونی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں۔ قطع تعلق ایک الگ چیز ہے، بد اخلاقی ایک الگ چیز ہے، اپنا حق وصول کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر وہ دباؤ ڈال کے حق لے سکتے ہیں تو دباؤ ڈالنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ محمد سعید سرگودا سے، فوتگی کے بعد کی رسومات کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا دن میں چارپائی بیڈ پر نہ لیٹنا، اٹھنا یا بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا، اور فروٹ، حلوہ یا دودھ پر دعا پڑھ کر بچوں کو دینا، یہ سب ناجائز رسومات ہیں بھائی۔ میرا پورا ایک بیان ہے، قریب کلپ آ جائے گا کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے، جس گھر میں میت ہو جائے تو کیا کیا جائے، تو وہ پورا کلپ نبیل بھائی ہے نا ایسا کلپ، تو وہ کلپ چلا دیے گا، تو وہ دیکھ لیے گا۔ باقی جو آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں سب غلط ہیں۔ کیا بیٹ باکسنگ جائز ہے؟ یہ باکسنگ کی کون سی قسم ہے میرے بھائی؟ بیٹ باکسنگ، اچھا، میوزک کی منہ سے آواز نکالتے ہیں؟ اب وہ آواز میں نے کبھی سنی نہیں ہے، تو میوزک ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے۔ اچھے کام کرو یار، باکسنگ ویسے ہی کر لو، منہ سے آواز نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ام عبداللہ کے پی کے سے، میرا ایک بیٹا حرام کماتا ہے، یعنی رشوت وغیرہ لیتا ہے، اگر وہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئے اور ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں تو کیا وہ چیز ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے، اگر میرا یہی بیٹا وہ پلاٹ ہم سے خریدنا چاہے تو کیا ہم اسے یہ پلاٹ بیچ سکتے ہیں؟ کیا وہ پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کی زیادہ آمدن حرام کی ہے، زیادہ حلال کی ہے اور رشوت بھی لے رہا ہے، تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے بھئی آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حلال سے کر رہا ہے، اور اگر زیادہ حرام کما رہا ہے، حلال کم ہے، تو پھر آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حرام ہی سے سمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ یقین نہ کہہ دے کہ میں نے حلال پیسے الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ کوئی چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس چیز کے پیسے صدقہ کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں، اسے نہیں دیں پیسے، اس سے وہ چیز لے لیں اور اس کو بتا دیں کہ ہم اس کی قیمت صدقہ کریں گے، یعنی غریبوں پہ صدقہ کر دیں، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز ہے۔ تو پلاٹ اگر آپ خریدیں گے تو پھر پلاٹ کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، تو وہ پھر خریدنا کہاں ہوا وہ، تو اس لیے پلاٹ تو نہ لیں، اس سے خریدیں نہیں۔ میں نے بتایا جب حرام آمدن اس کی زیادہ ہو۔ سلمان علی انڈیا سے، کیا سامان خرید کر اس سامان کو کسی بھی کاروبار میں زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں؟ جیسے 10 روپے کی لی ہوئی چیز 15 روپے بیچ سکتے ہیں؟ جی بیچ سکتے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے، کاروبار اسی کا نام ہے۔ 10 روپے کی چیز 10 میں ہی بیچیں گے تو بزنس کون کرے گا بھائی صاحب؟ عمران صاحب چنیوٹ سے، ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی پہلے سے ہی کسی عیسائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اب وہ مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ لڑکی کسی عیسائی کی یا غیر مسلم کی بیوی ہے، پہلی بات اگر صرف آپ سے شادی کے لیے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر نہ کریں اس سے شادی۔ اسلام دل کا نام ہے، دل میں بھائی اسلام سمجھ میں آ رہا ہے تو شادی ہو یا نہ ہو آپ نے اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو محض کسی لڑکے کی عشق میں، لالچ میں اسلام قبول کرنا، یہ تو غلط ہے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی دل سے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اپنے شوہر پہ بھی اسلام پیش کرے۔ اگر اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح باقی ہے، نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے، نہ جو ہے ان کا نکاح ختم ہوگا، بس نکاح باقی ہے۔ اور اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو کورٹ میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے، اور اگر میرا شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو میرے نکاح کو عدالت ختم کرے۔ تو پھر پاکستان میں اگر وہ ہے تو یا کہیں بھی اسلامی عدالت میں وہ کیس کرے، کورٹ اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی بھائی یہ لڑکی عیسائی سے مسلمان ہو چکی ہے، تم بتاؤ اسلام لانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اگر نہیں چاہتے تو ہم تمہارا نکاح ختم کر دیں گے۔ اگر شوہر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، تو بھی نکاح باقی ہے، تو بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، صحیح ہے نا؟ وہی ہوگا، دل کے ارماں آنسو میں بہہ جائیں گے، ان کے مزید ہونے والے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے۔ تو کیونکہ وہ اگر اسلام لے آتا ہے تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ شوہر کا حق پہلے ہے، لیکن اگر وہ اسلام نہیں لے کر آتا تو پھر کورٹ اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ شوہر نے اسلام کو مسترد کر دیا ہے، اور ظاہر ہے یہ مسلمان لڑکی کا نکاح عیسائی مرد سے نہیں قائم رہ سکتا، تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی۔ پھر جب کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی، فسخ کرے گی،
تو پھر اس کے بعد وہ خاتون 3 مینسز عدت گزاریں گی، اس کے بعد وہ جہاں چاہیں نکاح کریں، آپ سے کریں یا کہیں اور کریں، وہ ان کی مرضی